آگے پھر اللہ تعالیٰ سے اظہار وفاداری، ایاک نعبد، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک آپ کو پتہ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، واحد مذکر مخاطب، اصل میں تھا نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ضمیر کو علیحدہ کیا، اس کو مقدم کیا تو یہ ضمیر منفصل ایاک بن گئی۔ اصل عربی زبان کے اندر اصول یہ ہے، پہلے فعل ذکر کیا جاتا ہے، پھر فاعل ذکر کیا جاتا ہے، پھر مفعول ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ترتیب یہ ہے۔ جب آپ کسی اس ترتیب کو بدلیں گے نا تو بدلنے سے معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ کہتے ہیں التقدیم، قاعدہ ہے نحو کا، التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والتخصیص، جس چیز کو بعد میں لانا تھا آپ اس کو جب پہلے لے آئیں تو اس سے حصر بھی پیدا ہوتا ہے اور تخصیص بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر عبادت یوں ہوتی نا نعبدو کا، اس کا معنی ہونا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ایاکا یہ پہلے آ گیا، اب پہلے آنے کی وجہ سے اس میں حصر اور تخصیص پیدا ہو گئی، معنی یہ بن گیا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی، جس سے توحید ثابت ہو گئی، شرک کی نفی ہو گئی۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت التعبد التذلل بین یدی المعبود، عبادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے معبود کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع، گریہ زاری، یہ عبادت ہوتی ہے۔ کھلے لفظوں میں آپ اس کی تعریف یوں سمجھیں، عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو نہیں کہتے، عبادت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو آپ کا ظاہری عمل ہو، ہاتھ پاؤں سے سرزد ہو، یا باطنی عمل ہو۔ باطنی سے مراد آپ کے دل و دماغ کی سوچیں اور آپ کی زبان، اس سے نکلنے والے کلمات، یہ سب چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کیسی سوچ رکھتے ہو، اچھی سوچ رکھنے پر اجر، بری سوچ رکھنے پر کوئی اجر نہیں، اور اگر وہ سوچ ارادے میں بدل جائے تو اس پر گناہ بھی ہے، سوچ پر بھی گناہ ہے۔ اسی طرح اچھے کلمات کہنے پر اجر، فضول کہنے پر بعض دفعہ گناہ۔ عبادت ہم ہر وقت عبادت میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عبادت کا وقت ہو گیا، بھائی عبادت کا وقت تو 24 گھنٹے ہے۔ آپ کو عبادت میں رخصت کب ملی ہے؟ جب آپ سوتے ہیں، بلکہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے اگر آپ سنت طریقے سے سوتے ہیں۔ قضائے حاجت میں جاتے ہیں دعا پڑھ کے، وہ بھی آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر لمحے انسان عبادت میں، آپ اپنی نظر اپنی مرضی سے نہیں پھیر سکتے، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نظر جہاں چاہیں لگائیں، جہاں چاہیں نہ لگائیں، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ ہر بات اپنے کانوں سے اپنی مرضی سے نہیں سن سکتے، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میری مرضی میں جو مرضی سنوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان سے سب کچھ نہیں بول سکتے، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کہیں میری زبان میں جو چاہوں بولوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنے ناک سے سونگھ نہیں سکتے اپنی مرضی سے، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کہیں میری مرضی،
آپ اپنے ہاتھ کو، ہاتھ سے کسی چیز کو اپنی مرضی سے نہیں پکڑ سکتے. میری ان ساری باتوں کا مطلب ہے اپنی مرضی سے مراد یہ کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو دیکھنا، یہ مطلب ہے. قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتے، اپنے بدن کو کسی بدن سے نہیں چپکا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ عبادت ہے. خیال، ہر قسم کی سوچ اپنے دل میں آپ نہیں لا سکتے، نہیں جا سکتا. وسوسے کا آنا اور چیز ہوتی ہے، سوچ لے کر آنا اور چیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی آپ اپنے بدن کے سر کے بالوں کو کیسے کاٹیں گے، پاؤں کے ناخنوں تک آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہ عبادت کا کنسپٹ ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں صرف کہ رسم و رواج اور معاملات سب اپنے طور طریقے سے، صرف ایک نماز پڑھ لی اور کہا جی میں نے عبادت کی. یہ عبادت نہیں ہے. آپ کی تجارت، آپ کے معاملات، آپ کا اخلاق، آپ کے عقائد، آپ کی دوستی دشمنی، آپ جس سے چاہیں دوستی کریں، جس سے چاہیں دشمنی کریں، نہیں. آپ اپنی مرضی سے نہ کسی کو دوست بنا سکتے ہیں نہ دشمن. آپ اسلام کے پابند ہیں. یہ عبادت ہے. میرا دل نہیں کرتا اس سے بولنے کو، بھائی آپ کا دل کون ہوتا ہے؟ آپ کا دل کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا؟ اسلام جب آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کسی مسلمان سے ناراض رہنے کی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرا دل نہیں کرتا؟ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، میرا جینا، میرا ہر عمل، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب یہ ذہن میں رکھیے، اسی لیے مومن کو اس کے ایک ایک عمل پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے وہ تقاضے جو آپ کی خواہش ہے اس کو بھی اگر آپ اسلامی طریقوں سے کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اس پر بھی اجر. تم میں سے کوئی ایک اپنے اہل سے حقوق لیتا ہے، اس پر بھی اجر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس پر اجر کیا ہے؟ یہ تو اپنی خواہش اور شہوت ہے. فرمایا کہ اگر وہ اس کو اللہ کی دی ہوئی چیز سے ہٹ کر، اسلام کے طریقے سے ہٹ کر غیر کے ساتھ اس کو پورا کرتا، گناہ تھا جی تھا، اس نے اس کو اس کی جگہ پر پورا کیا، اس کے لیے اجر ہے. اللہ. آپ کی نیند بھی آپ کے لیے اجر ہے، آپ کا کھانا بھی آپ کے لیے اجر ہے، آپ کی اللہ کے لیے دوستی پر بھی اجر ہے، اللہ کے لیے جس سے آپ ناراض ہوئے اس پر بھی اجر لو، دشمنی پر بھی اجر. الغرض اگر ہم سوچیں تو ہم صبح و شام، دن رات، لمحہ بلمحہ اللہ کی عبادت. عبادت کا مفہوم بڑا ہے. یعنی عبادت کا معنی یہ ہے، آسان لفظوں میں اس کی میں تعبیر اور طریقے سے کرتا ہوں، اللہ میں زندگی اس طرح گزاروں گا جس طرح تو کہے گا. بس جب ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد، عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. تو غلام کی زندگی کوئی اپنی ہوتی ہے؟ غلام کی مرضی اپنی ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی مرضی. ہاں آپ یہاں پر ایفائے عہد کرو، پھر جنت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ. تمہارے لیے اس جنت کے اندر جو تمہارے نفس چاہیں گے. تو اس لیے ہم اپنے نفسوں کو بھی کنٹرول کریں، اپنے بدن کو قابو میں کریں. میرا دل نہیں کر رہا، مجھے نہیں اچھا لگتا،
بس میں نہیں برداشت کر سکتا. کیوں بھائی؟ آپ عبادت میں ہو، امرہ امتحان میں ہو، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ایاک نعبد، اللہ صرف تیری، کسی غیر کے لیے کچھ نہیں. یہاں پر وہ کسی قائد اور لیڈر کے ساتھ یوں جڑ جانا نہیں، جیسے آپ کہیں میں ویسے کروں گا. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں غور سے تو یہ بہت ساری خرابیوں کی یہ لفظ جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اس سے تقلید جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی جاتی ہے. اللہ عبادت تیری، جب عبادت اللہ کی تو دین کے اندر کسی کے رائے، کسی کے قیاس، کسی کے اجتہاد کو یوں کہہ کر دینا کہ جو تو کہے گا وہ کروں گا، جو تو نہیں کرے گا نہیں کروں گا، یہ تو اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا جائز نہیں. انسان اگر اس لفظ کو سمجھ جائے تو آج کئی لوگ جماعتوں سے بھی منسلک ہوتے ہیں. یہ ہماری جماعت کی پالیسی ہے، میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. بھئی آپ کی جماعت کی پالیسی کیا ہے؟ آپ جماعت کی پالیسیوں کے لیے پیدا ہو کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہو؟ ایاک نعبد. کسی انسان سے محبت، جی مجھے اس سے بہت محبت ہے، وہ جو کہے گا میں اس کے لیے کر دوں گا. کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواہش پرستی، بس آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ میرا دل کر رہا تھا. افمن اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود اور الہ بنا لیا، وہ تو عبادت اپنے نفس کی کرتا ہے، اللہ کی تو نہیں ہے عبادت. آپ غور کریں اس کے اوپر. اللہ کی کلام کی میں تفسیر نہیں کر سکتا، میں تو جو اللہ کا دیا ہوا تھوڑا بہت کوئی علم ہے اس کے مطابق تھوڑی سی باتیں کروں گا. اللہ کی کلام کی تفسیر کا حق تو دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکا. ایک ایک لفظ کے اندر معانی اور مفاہیم کے سمندر چھپے پڑے ہیں. اتنا وسیع معنی ہے اللہ کی سائے کا. ایاک نعبد، گویا کہ یہ اللہ سے ایک ایفائے عہد ہے. اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ کسی اور کے آگے جھکے، کسی اور کے لیے ایسے تصورات دل میں رکھے کہ وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ میری کیفیات کو سمجھتا ہے، جس طرح یہ صوفیاء اور گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں کہ مرشد دور بیٹھا بھی تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کی حالت کو سمجھ جاتا ہے. یہ سب اللہ کی عبادت کے اندر شرک کی صورت ہے. ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی اس میں شریک کرتا ہے تو وہ شرک ہے.